حضرت ایاز بن حمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل جنت تین قسم کے ہیں: منصف، خیرات کرنے والا اور نیکی کرنے کی توفیق سے نوازا گیا بادشاہ۔ دوسرا، ہر رشتہ دار سے خصوصاً اور ہر مسلمان سے عموماً مہربانی اور نرم دلی کے جذبات رکھنے والا شخص۔ اور تیسرا، عیال دار جو کہ حرام چیزوں اور سوال کرنے سے اجتناب کرتا ہے۔ جبکہ جہنمیوں کی 5 اقسام ہیں: وہ ضعیف جس میں عقل نہیں، جس کے ذریعے وہ بری بات سے بچے۔ وہ لوگ جو تمہارے ماتحت ہیں، جنہیں حلال اہل و عیال اور مال کی خواہش نہیں۔ خائن شخص کہ اگر اس کے دل میں کسی معمولی سی چیز کا طمع پیدا ہو تو وہ اس کی خیانت کر لیتا ہے۔ وہ آدمی جو صبح و شام ہر موقع پر تیرے اہل و عیال اور تیرے مال کے بارے میں تجھ سے دھوکہ کرتا ہے۔ اور آپ نے بخیل یا جھوٹے کا ذکر کیا، اور بد اخلاق جو فحش گو ہو۔ حضرت معاذ بیان کرتے ہیں، میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے دور کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے ایک بہت بڑی بات کے متعلق پوچھا ہے، لیکن وہ ایسے شخص کے لیے آسان ہے جس پر اللہ تعالیٰ اسے آسان فرما دے۔ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو اور بیت اللہ کا حج کرو۔ پھر فرمایا، کیا میں تمہیں ابواب خیر کے متعلق نہ بتاؤں؟ روزہ ڈھال ہے، صدقہ گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، اور رات کے اوقات میں آدمی کا نماز پڑھنا گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ پھر آپ نے سورہ سجدہ کی آیت تلاوت فرمائی، ان کے پہلو بستروں سے دور رہتے ہیں۔ حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عمل کیا کرتے تھے تک تلاوت فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں دین کی بنیاد اور اس کے ستون اور اس کی چوٹی کے متعلق نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کیا، کیوں نہیں، اللہ کے رسول، ضرور بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین کی بنیاد اسلام ہے، اس کا ستون نماز ہے اور اس کی چوٹی جہاد ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ان سے بڑی چیز کے متعلق نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کیا، کیوں نہیں، اللہ کے نبی، ضرور بتائیں۔ آپ نے اپنی زبان کو پکڑ کر فرمایا، اس سے روک لو۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے نبی، ہم اس سے جو کلام کرتے ہیں، کیا اس پر ہمارا مواخذہ ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاذ، تیری ماں تجھے گم پائے۔ لوگوں کو ان کی زبانوں کی کاٹ ہی ان کے چہروں یا نتنوں کے بل جہنم میں گرائے گی۔ حضرت موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر ہمیں 5 چیزوں کے متعلق خبر دیتے ہوئے فرمایا، بے شک اللہ سوتا ہے، نہ یہ اس کی شان کے لائق ہے کہ وہ سو جائے۔ وہ میزان کو اوپر نیچے کرتا رہتا ہے۔ رات کا عمل دن کے عمل سے پہلے اور دن کا عمل رات کے عمل سے پہلے اس کی طرف پہنچا دیا جاتا ہے۔ اس کا حجاب نور ہے، اگر وہ اس حجاب کو اٹھا دے تو اس کے چہرے کے انوار وہاں تک اس مخلوق کو جلا دیں جہاں تک اس کی نگاہ پہنچتی ہے۔ سبحان اللہ۔